السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم ایک نایاب و نادر عظیم المرتبت ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس ہستی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند ارجمند کے توسط سے دعائے تبریک یوں دی کہ اللہ تیرے اور تیری والدہ کے لیے برکت عطا کرے۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام اسم گرامی ہے سیدہ النوار بنت مالک الانصاریہ النجاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انصار کے مرد و زن کے جود و کرم کی نوازشات کی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے۔ انصاری خواتین نے جس حسن سخاوت و ضیافت کا اندازہ اپنایا وہ نہایت ہی خوشگن تھا۔ وہ فضائل کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتی۔ اس طرز عمل سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ ہم آج کی اس بزم میں جس عظیم الشان ہستی کا تذکرہ کرنے لگ رہے ہیں ان کا تعلق انصار سے ہے، اور وہ بڑے ہی عالمہ فاضلہ خواتین میں سے ہیں۔ وہ بڑی سلیم الفطرت تھی اور جود و سخا کے خوگر اپنا مال اور اولاد اللہ کی راہ میں بے دریغ پیش کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ اس عظیم الشان صحابیہ کی سخاوت ان کے پختہ ایمان کی ایک نشانی تھی، اور اظہار و وفا اور اظہار و قربانی کی ایک ایسی سچی تصویر تھی جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان الفاظ سے کی ہے: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس اعتبار سے اپنے اور بیٹے کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت کے مستحق ٹھہری۔ آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی: بارک اللہ فیک وفی امیک، اللہ تیرے اور تیری والدہ کے لیے برکت عطا کرے۔ النوار بنت مالک بن سرمہ النجاریہ الانصاریہ ایک عظیم المرتبت اور نجیب الفطرت خاتون تھی، ایک عظیم المرتبت شریف النفس سلیم الطبع بیٹے کی ایک سلیم الفطرت ماں تھی۔ النوار کی شادی ثابت بن الضحاک الخزرجی سے ہوئی، جس سے مشہور و معروف صحابی زید بن ثابت پیدا ہوئے۔ پھر ان کا بھائی یزید پیدا ہوا۔ اس کا خاوند ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بعاث میں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت زید کی عمر صرف 6 سال تھی۔ پھر ان کی شادی عمار بن حزم بن زید النجاری الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ النوار بڑی دانش مند خاتون تھی۔ یہ درست رائے اور مشورہ دینے کے حوالے سے مشہور و معروف تھی۔ وہ ان پیس کے رکھ دینے والی لڑائیوں کو بہت ناپسند کرتی تھی جن کی لپیٹ میں اوس اور خزرج اور ان کا خاوند ثابت بن ضحاک ان کی لپیٹ میں آیا۔ یہ بھی اپنی زندگی کے دن یوں ہی گزار دیتی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدینے کو بچا نہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ پر اسلام کی وجہ سے احسان فرمایا۔ وہ اس طرح کے ایک کامیاب سفیر اسلام سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مدینے کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان میں النوار بنت مالک الانصاریہ النجاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو قرآنی آیات کو زبانی یاد کر کے سکون قلب محسوس کرتی اور اپنے بیٹے کو آیات قرآنی کی تعلیم دیتی، جس سے آگے چل کر بہت بڑے امام، شیخ القراء، علم میراث کا ماہر، مفتی مدینہ اور کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بڑے ذہین و فطین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو زید بن ثابت نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودیوں کی تحریر سیکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے خطوط پڑھ سکے۔ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَآمَنُهُمْ کہ میں ان سے مطمئن ہوں۔ اس نے ان کی تحریر میں مہارت پیدا کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خطوط ارسال کرنا ہوتے تو زید بن ثابت کو لکھنے کے لیے حکم دیتے۔ کیا ہی خوش قسمتی اور نیک بختی خوش قسمتی کا وہ موقع تھا جب سیدہ النوار بنت مالک الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تحفہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سب سے پہلے پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرے، وہاں رہائش اختیار کی، یہاں تک کہ مسجد اور حجرے بنا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے تحائف آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں فروکش ہوئے تو سب سے پہلے پیالے میں کھانے کا تحفہ جو پیش کیا گیا وہ النوار بنت مالک کی طرف سے تھا، اور یہ پیالہ اس کا فرزند ارجمند زید بن ثابت لے کر آیا تھا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے تحفے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو پہلا تحفہ آیا وہ پیالہ تھا جو میری والدہ نے دے کر آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ اس میں گھی اور دودھ میں روٹی بھگوئی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پیالہ آپ کی خدمت عالیہ میں رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیالہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اس موقع پر سید الرسول سرور کونین تاجدار حرمین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیک وفی امی، اللہ تیرے اور تیری والدہ کے لیے برکت عطا کرے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور سب نے مل کر کھایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد سعد بن عبادہ کی طرف سے پیالہ آیا جس میں ثرید اور گوشت کا شوربہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر بنو نجار باری باری کھانا پیش کرتے رہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما رہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3 ساتھی کھانا لے کر آئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے روزانہ کھانا آتا، لیکن اس روز جلیل القدر صحابیہ سیدہ حضرت النوار بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بھیجنے میں سبقت لے گئی۔ سیدہ النوار بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت النوار رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے ارد گرد بنے ہوئے تمام گھروں میں سب سے اونچا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کی چھت پر نماز کی اذان دینے کے لیے چڑھتے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدہ النوار بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش بختی اور ان کے گھرانے کی سعادت مندی تھی کہ اللہ نے سب سے پہلے اذان کے لیے ان کے گھر کا انتخاب فرمایا۔ ابن سعد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ النوار رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسجد کے ارد گرد پائے جانے والے گھروں میں میرا گھر سب سے اونچا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ میرے گھر کی چھت پر اذان دیتے۔ یہ سلسلہ شروع سے لے کر مسجد نبوی بننے تک جاری رہا۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے۔ مسجد کی چھت پر اس مقصد کے لیے ایک چبوترا سا بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح سیدہ النوار رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کا گھر پہلا مینارہ بنا جس پر نماز کے لیے اذان کی صورت میں ذکر الہی کا اعلان کیا جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔
سیدہ انوار رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے اونچے مقام اور بڑا اونچا رتبہ بلند مرتبہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ثمرہ تھا۔ انصار کی خواتین میں انوار بنت مالک رضی اللہ عنہا کو بڑا بلند مقام و مرتبہ نصیب ہوا، اس طرح کہ ان کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاں بڑا بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا، زید بڑا عقل مند ساتھی ہے۔ پھر آپ نے اسے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی اور اس نے اس کام کو بڑے احسن انداز سے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت عطا فرمائی، جس طرح کہ ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کے والدہ کے حق میں برکت کی دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انوار رضی اللہ عنہا کے دل میں حدیث شریف کی محبت اور لگن پیدا کر دی۔ انہیں حدیث کی روایت راویہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سے ام سعد بن اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کی روایت کی۔ سوانح نگار بیان کرتے ہیں کہ سیدہ انوار رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کی زندگی میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اور انہوں نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 45 ہجری میں سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مرثیہ میں یہ شعر کہا، فمن للقوة في بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زید بن ثابت۔ اللہ تعالیٰ انوار بنت مالک اور ان کے فرزند ارجمن سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوئے۔ حضرت انوار رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہنے سے پہلے ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی دہرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ بارک اللہ فیک وفی امک، اللہ تیرے اور تیری والدہ کے لیے برکت عطا کرے۔ عزیزان گرامی، آپ سماعت فرما رہے تھے ایک نایاب و نادر شخصیت، عظیم المرتبت ہستی سیدہ انوار بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مختصر باب۔ امید کہ آپ کو یہ روشن اور تابناک باب پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کی بیٹیوں تک یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابیات طیبات کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی تمام امت کی بیٹیوں کو توفیق ارزانی فرمائے۔